اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع یعنی خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کریں۔ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو، اور کافروں، مشرکوں اور یہود و نصارہ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ محبت اور معاملات کا تعلق نہ رکھیں، جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہی حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہے۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکار کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی دین کا ماخذ اور اسی طرح حجت ہے، کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے ندا کا تو ذکر کیا ہے، لیکن یہ ندا کس طرح دی جائے گی، اس کے الفاظ کیا ہوں گے، یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں جو اس کی حجیت اور ماخذ دین ہونے پر دلیل ہے۔ حجت حدیث کا مطلب حدیث کے ماخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن سے ثابت ہونے والے احکام فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض ہے، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کا انکار بھی کفر ہے۔ صحیح حدیث چاہے متواتر ہو یا احاد ہو، قولی ہے اور فعلی ہو یا تقریری، یہ سب قابل عمل ہے۔ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس اور اجتہاد کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاہت کے دعوے کی بنیاد پر یا عقلی استحالے کی بنیاد پر یا اسی قسم کے دیگر دعووں کی بنیاد پر رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صورتیں۔
قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم میں سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تاکہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہو، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ یعنی تم تو اے اہل کتاب ہم سے یوں ناراض ہو جبکہ ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے، اس لحاظ سے یہ استثناء منقطع ہے۔ البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت و مذمت کے قابل ہیں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، اس کا غضب ہوا، جن میں سے بعض اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو بھی احکامات، تعلیمات اور رہنمائیاں بیان فرمائی گئی ہیں، رب العالمین تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔